الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ غلبت الروم رومی مغلوب کر دیے گئے فی ادنی الارض قریب کی زمین میں وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب یا جلد ہی غالب آنے والے ہیں فی بضع سنین چند سالوں میں للہ الامر اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام معاملات من قبل اس سے پہلے بھی ومن بعد اور اس کے بعد بھی ویوم ایسین یفرح المؤمنون اور اس دن مومن خوش ہوں گے بنصر اللہ اللہ کی مدد کے ساتھ ینصر من یشاء وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وہو العزیز الرحیم اور وہ غالب رحم کرنے والا ہے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہوا لا یخلف اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے یعلمون وہ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی ظاہری چیزیں وہم عن الآخرۃ ہم غافلون اور وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں یہ سورہ روم ہے اور روم جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت یہ دو بڑی طاقتیں تھیں روم اور فارس یعنی ایران جو رومی تھے یہ عیسائی تھے اور جو فارسی تھے یعنی ایرانی تھے یہ آتش پرست تھے دو خداؤں کو مانتے تھے اچھا اور برا تو جو مسلمان تھے ان کی جو تعلق رابطیں ہوتی تھیں یہ رومیوں کے ساتھ زیادہ تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اہل کتاب تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے تھے اور یہ جو ایرانی تھے ان کے ساتھ مشرکین مکہ کی رابطیں زیادہ تھیں اس لیے کہ یہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے اور اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ آخرت کے منکر تھے یہ بھی آخرت کے منکر تھے اس لیے ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی اس لیے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی واضح ہوا نا کہ جو دوستی ہوتی ہے نا دوستی وہ اثر تو دکھاتی ہے اب ان چیزوں بنیادی عقائد کی چیزوں کے اوپر کیا تھی تعلق تھا رجحان تھا کہ یہ کیا ہے شرک کرنے والے ہیں دو بتوں کو پوجتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک اچھا اور ایک برا اور اسی طرح مشرکین مکہ وہ 360 بتوں کو ان کی پوجا کرنے والے تھے تو ان کی آپس میں ہمدردیاں تھیں اسی لیے جب ایمان آتا ہے تو سب سے بڑی ہمدردی کس کے لیے ہوتی ہے ایمان کے لیے ہوتی ہے مومن اور یہی چیز کو اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن بھی جو ایمان کے مطابق دوستی ہوگی نا ایمان کی وجہ سے وہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گی اور جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جان لو ان اللہ یحبک جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے نا اللہ بھی تیرے ساتھ محبت فرماتا ہے یہ جان لو ٹھیک ہے تو یعنی یہ چیز اور ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت یعنی مکے کی زندگی تھی تو رومیوں کی اور ان ایرانیوں کی جنگ چل رہی تھی اور رومی جو تھے وہ مغلوب ہو گئے اور شکست فاش ہوئی ان کو اور اس وقت جو تھے کیا نام ہے مشرکین مکہ وہ بغلیں بجانے لگے اور کہنے لگے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کا حشر کیا ہے ہم بھی عنقریب یہ جو مسلمان اٹھے ہوئے ہیں ان کا سر کچل دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے تو اس موقع پہ بطور تسلی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا تو اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ عالم بمرادہ ان حروف کی کیا مراد ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے خلبت الروم فرمایا رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض قریب کی زمین میں وہم من بعد غلبہم سیغلبون اور فرمایا بہت جلد یہ غلبے کے یعنی مغلوب ہونے کے یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے فی بضع سنین چند سالوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات سنی تو مشرکین مکہ کے ساتھ بات طے کر لی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہیں شرط لگا لی کہ اگر آپ چند سالوں کے اندر وہ غالب آ گئے تو آپ کو اتنا مال مجھے دینا ہوگا اگر نہ آئے
تو یہ اتنا مال میں آپ کو دوں گا. یعنی 5 سال کا ذکر ہے، 6 سال کا ذکر ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ذکر کیا 5-6 سال گزر چکے تھے، اتنی دیر میں وہ فاتح نہ ہوئے اور وہ مال ان کو دے دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ فی بضع سنین، تم نے 10 سال مقرر کیوں نہیں کی؟ کیونکہ عربی میں جو بضع کا لفظ ہے یہ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے. تو تم نے 10 سال کا ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ شرط لگائی کہ 10 سالوں کے اندر جو ہے نا وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. اور پھر ایسے ہی ہوا کہ 10 سالوں کے اندر ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں، بدر میں ان کو شکست فاش ہو رہی ہے. ادھر جو ایرانی ہیں ان کو رومی جو ہے وہ شکست فاش دے رہے ہیں. ادھر مسلمان غالب آ رہے ہیں اور ادھر دوسری طرف کیا ہے، وہ جو مسلمان جن کی حمایت کرتے تھے یعنی رومی تھے اہل کتاب، وہ غالب آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یفرح المؤمنون، وہ ایسا دن ہوگا کہ مومن کیا ہو جائیں گے، اس دن خوش ہو جائیں گے. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. یعنی ہوا کس کے ساتھ؟ یہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وہو العزیز الرحیم، اور وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یاد رکھو اللہ کے وعدے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. وہاں پہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اوپر قربان جائے کہ اس وقت کوئی چانس نہیں تھا کہ جس طرح کی شکست رومیوں کو ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ ایرانیوں کے اوپر غالب آئیں گے. لیکن قرآن پاک کی آیات تھیں، اس موقع پہ یہ قسم اٹھائی اور اس موقع پہ یہ شرط لگائی ان کے ساتھ کہ مسلمان جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور رومی جو ہے دوبارہ ایرانیوں کے اوپر غالب آئیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدوں کو سچا مان. جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا اتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ کی آیات پہ تکذیب، انکار یا بہانے یا ان کے اوپر اعتراضات والا ذہن نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اس کے اوپر ایمان بڑھتا جائے گا. یار سمجھ نہیں آئی تو کیا ہوا؟ جس طرح ہم بہت ساری باتوں میں کہہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں یار، ہمارے بڑوں نے، ہمارے فلان ہیں، ہمارے اس نے کہہ دی یہ بات، دنیاوی اعتبار سے ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کا حکم آئے گا تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سمجھ آئے تب بھی مانے، اور اگر وقتی طور پہ اس میں کوئی اشکالات آتے بھی ہیں تو اس کو اپنے ذہن سے نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کے اوپر پورا یقین رکھیں. اس لیے کہ لا یخلف اللہ وعدہ، جو اللہ نے کہہ دی اللہ کے لیے کچھ کرنا مشکل ہے نہیں، اور اپنے وعدے کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا، سب سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں. اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے دیکھ لیں، نیکی کا یہ بدلہ ہوگا، برائی کی یہ سزا ہوگی، اس کے اوپر کیا ہے؟ یقین نہیں ہوتا نا، ایمان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض جو ہے وہ ایمان کو داغدار کرتے پھر رہے ہیں. تو فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو اہل کفار ہیں یا دنیا پرست ہیں یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ظاہری چیزوں کو ان کے اوپر دیکھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے دیا کیا ہے؟ دیا کیا ہے؟ جس اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنا کچھ دے رکھا ہے تو آخرت میں بھی ہمیں دے گا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں یعلمون ظاہرا من الحیات دنیا، وہ ظاہری زندگی. اسی طرح آپ جو زندگی کی دنیاوی ظاہری دوڑ چل رہی ہے اس کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں. جی دیکھیں جی وہ اگر برے ہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا کیوں ہے، اتنا نوازا کیوں؟ فرعون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قارون کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نمرود کے بارے میں کیا کہیں گے جن کا انبیاء سے مقابلہ ہوتا رہا ہے؟ اگر دنیا کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب پھر دنیا زیادہ کماؤ، ٹھیک ہے، جو دنیا کے اعتبار سے غالب ہوگا وہ غالب ہوگا. یہ بھی تو کسی کام کے لیے ہے نا، یہ بھی تو فرقان ہے، یہ بھی تو فرق کرتی ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس لیے دنیا پرستی اور دنیا کا مال و دولت اور زیب و زینت جو ہے یہ حق پرستی کی علامت نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے. چاہے وہ جناب ذوالقرنین جیسا بادشاہ کیوں نہیں ہے، جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بادشاہ اس کو کیوں نہیں مل جاتی، جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عظیم المرتبت بادشاہ کیوں نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے. لیکن جب دین ہوگا تو یہ اس قدر بھی جائے گا تو تب بھی اچھا ہے. اور اگر دین نہیں ہے تو چاہے اس سے بھی اچھی کسی کو بادشاہی مل جائے تو وہ کسی صورت کامیاب نہیں ہے. کامیابی کی ایک ہی صورت ہے، وہ جو قرآن و حدیث کے مطابق، چاہے فقیری کی صورت ہے یا امیری کی صورت ہے، یعنی اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا. کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس کے مطابق کیے جائیں گے، نہ کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کے کیا جائے گا. اور عمومی طور پہ ہمارے فیصلے اسی اعتبار سے ہوتے ہیں. بہرحال جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی آیات و احکامات کی طرف اپنے دل کو پلٹاتا ہے اور اسی کے اوپر راضی رہتا ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، یہ کس چیز کی معراج؟ یہ ایمان کی معراج ہے نا، اس کے اوپر اللہ کے حکم کے اوپر یقین کی. تو فرمایا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ شخص کیا ہے؟ آخرت سے غافل اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح آج کل اس مادہ پرستی میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی آخرت کی بات کرتا ہو کہتا ہے تو 10 فٹ تھلے دی گل کر دو یا 10 فٹ اتنے دی گل کر دو، اسی جتنے رہ رہے ہیں نا اس کی بات کرو، ایتھے کی کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ ان مولویوں کو دیکھو، میں نے بڑے فلاسفر اور جناب اس طرح کی باتوں کو یونیورسٹیز لیول کے اوپر سنا
وہ کہتے ہیں مولویوں نے کہا کام ہے یہ تو یا تو 10 فٹ نیچے کی بات کرتے ہیں یا 10 فٹ اوپر کی بات، یعنی قبر کی بات کرتے ہیں یا آخرت کی بات کرتے ہیں، یعنی وہی بات کہ جس کے پیچھے لگ کے مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کہتا ہے مر کے اسی دوبارہ اٹھنا ہے، مٹی ہو جانا ہے، پھر ہمارا وہاں پہ حساب و کتاب بھی ہوگا، وہاں پہ جزا و سزا بھی ہوگی، یہ طرح. اور وہی باتیں آج کا جدید مسلم کر رہا ہے، جدید مسلم مفکر کہہ لیں اس کو، اسکالر کہہ لیں، وہ وہی باتیں کر رہا ہے کہ ان کو یہ دو کہ یہ آپ نے کام کیسے کرنا، یہاں صرف کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا، یہ ویسے. یعلمون ظاہرا من الحیات، یہ ظاہری زندگی ہے، ظاہری زندگی کا انکار نہیں ہے، لیکن تب یہ مسموم بن جاتی ہے جب حقیقی زندگی کا انکار کر دیا، یعنی آخرت کا، قبر حشر کا اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. تو یہاں یہی ذکر کیا گیا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں جس کی بنیاد پہ یہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں اس حد تک غرق ہو چکے ہیں اور آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، پیغمبروں کے بات ان پہ اثر نہیں کرتی اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور مذاق کرتے ہوئے ان کا انکار کر دیتے ہیں اور ان دنیاوی زندگیوں کے اوپر فیصلے کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق ہی فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند یعنی مٹھی بھر ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر غلبہ عطا کر کے یہ بتا دیا کہ غلبہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرہ، تھوڑی جماعتوں کو بڑی پر غالب کر دیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتا ہے. یعنی بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ کامیابی کا زینہ ایک تو قرآن و حدیث ہے، وحی الہی ہے، اس کے مطابق کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوں گے، اور دوسری بات کہ اس کے جو مطابق چلے گا وہی کامیاب ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور دنیا داری کے مطابق کسی کی کامیابی یا ناکامی کے فیصلے کرنا یہ کسی صورت روا یا درست نہیں ہے، بلکہ دین کو ہی ہر صورت کے اندر ترجیح ہونی چاہیے. صدق اللہ العظیم.